اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو متعلق امام احمد اور ابو داؤد نے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ حضور بھول گئے. فرمایا بلکہ تو بھولا, میرے رب نے اسی کا حکم کا مطلب نہیں. انہیں لگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کی پیر کو دھونا بھول گئے, موضوع کو اتارنا بھول گئے. تو حضور نے کیا فرمایا, نہیں میں نہیں بھولا بلکہ میرے رب نے یہ حکم دیا ہے. تو اس کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے یا ریکسین کے جو موزے ہوتے ہیں ان کو پہننے کا اور ان کے اوپر جو مسح کیا جاتا ہے اس کے جائز ہونے کا اور اس کے بارے میں امت کو ترغیب دلائی. دوسری حدیث مبارکہ دارقطنی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسافر کو 3 دن 3 راتیں اور مقیم کو 1 دن 1 رات. مسافر جو 92.5 کلومیٹر سفر کی نیت سے جب اپنے گھر سے کوئی بھی شخص نکلتا ہے اور 92.5 کلومیٹر کی نیت سے تو مسافر ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص مسافر ہے تو وہ 3 دن 3 رات, اور کوئی شخص مقیم ہے یعنی اپنے ہی شہر میں, اپنے ہی گاؤں میں, اپنے ہی کاج قصبے میں ہے, تو اس شخص کے لیے کیا کہا گیا 1 دن 1 رات اس کی مدت ہے. ابو داؤد اور ترمذی میں روایت کرتے ہیں کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ موزوں کی پشت پر مسح فرماتے تھے. پشت کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ. اگر اس کو آپ اپنا پیر مان لیں یہ پورا, تو یہ پیر کا تلوا ہو گیا, اور یہ کیا ہو گیا پیر کی پشت یعنی پیر کی پیٹھ. اگر اسے آپ میرا اس ہاتھ کو پیر مان لیں تو یہ کیا ہے پیر کی یہ تلوا ہے پیر, اور یہ کیا ہے پیر کا پشت ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے, پشت پہ مسح کیا کرتے. جو چمڑے کی اور ریکسین کے موزے ہوتے ہیں ان پہ مسح کرنا کیسے, یہ جو موزے ہم لوگ سردی میں پہنتے ہیں ان پہ مسح کیسے کریں گے, اور مسح موزوں پہ جب مسح کیا جائے گا تو اس میں کتنے فرض ہیں. تو یاد رکھیے کہ موزے پہ مسح کے 2 فرض ہیں. پہلا فرض, ہر موزے کا مسح ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہونا. یعنی کہ اگر آپ کا یہ پیر ہے اور یہ موزہ ہے اس کے اوپر کا, تو کتنا ہونا چاہیے, کم سے کم 3 انگلی. اب مان لیجیے یہ انگلی 3, اس کو ایسے آپ نے پیر کی جو انگلیاں ہوتی ہے ادھر سے ایسے یوں رکھا, پیر کی اس کو پیٹھ مان لیں, اور انگلیوں کی طرف سے ایسے ہی 3 انگلیاں. اب کدھر کی طرف نہیں جانا ہے, اوپر پنڈلیوں کی طرف, ایسے کم سے کم 3 انگلیاں. اس طریقے سے سیدھے ہاتھ سے سیدھے پیر پہ اور الٹے ہاتھ سے الٹے پیر کے موزے کی پشت پہ ہم کو مسح کرنا ہے. اور مسح کہاں ہونا چاہیے, موزے کی پیٹھ پر ہونا چاہیے. جب ہم بات کرتے ہیں مسح کی تو مسح میں 2 فرض ہوتے ہیں. ایک فرض یہ پہلا کہ ہر موزے کا مسح کتنا ہونا چاہیے, ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر, کم سے کم اتنا پورشن آپ کا کیا ہونا چاہیے, ایک موزے کی کا کم سے کم 3 انگلیوں کے برابر آپ کو کیا کرنا ہے, مسح کرنا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے, مسح کہاں کرنا ہے, تلوے پہ نہیں کرنا, دائیں طرف نہیں کرنا, بائیں طرف نہیں کرنا, ایڑی کی طرف نہیں کرنا. آپ کو کیا کرنا ہے, پشت پر, پیٹھ کے اوپر. تو پیٹھ اسی کو کہتے ہیں. یہ اگر آپ کا پیر ہے تو اوپر کا جو حصہ ہے یہ اس کی پشت ہوتی ہے. تو اگر الٹا پیر ہے تو الٹے پیر کے اوپر الٹے ہاتھ سے, اور سیدھا پیر ہے تو سیدھے پیر کے اوپر سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیوں سے کس کی طرف, پنڈلیوں کی طرف, اوپر کی طرف آپ کو کیا کرنا ہے, مسح کرنا ہے. ٹھیکا کیا ہے, بڑا ہے موزہ بڑا ہے, آگے خالی جگہ ہے, یہ ختم ہو گئی انگلیاں یہیں پہ اور آگے جگہ خالی ہے. تو اب کیا ہے کہ مسح نہیں ہوگا. اگر کسی نے زبردستی تھوڑا سا انگلیاں اور آگے کر دی تو پھر مسح کر لیا تو مسح ہو جائے گا اس وقت. لیکن جیسے ہی انگلیاں کیا ہوگی پھر وہ پیچھے ہو جائے گی, کیونکہ بڑا موزہ ہے تو پیر پھر پیچھے ہو جائے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ موزہ کیسا ہونا چاہیے, پیر سے چپٹا ہوا یعنی چمٹا ہوا ہونا چاہیے, ایک دم